السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں، ایک دو سوال ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غیر محرم مرد یا عورت کے سلام کا جواب دینا، غیر محرم مرد کسی عورت کو سلام کر دے یا غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو سلام کر دے تو آیا اس کا جواب دینا جائز ہے شریعت میں یا نہیں؟ چونکہ یہاں تک تعلق ہے سلام کا تو سلام کا جواب دینا جائز ہے، چاہے غیر محرم مرد ہو سامنے یا غیر محرم عورت ہو، لیکن سلام کی حد تک، بس سلام سے آگے اجازت نہیں ہے، سلام کے آگے کوئی لمبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، سلام کی حد تک کہ سلام کا جواب دے سکتے۔ ایک دوسرا سوال، بعض لوگ پوچھتے ہیں یار ہم بیٹھے کسی کی غیبت کر دیتے ہیں اور اس غیبت کا کفارہ کیا ہے، اور آیا یہ غیبت حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ غیبت کا کفارہ کوئی نہیں، غیبت کا کفارہ کوئی نہیں، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو غیبت کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ حقوق العباد میں اس کو شمار اس لیے کیا کہ اس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہوتا ہے سب سے وہ بندوں کو ہوتا ہے، اس لیے حقوق العباد کے ساتھ۔ تو اس کا کفارہ تو کوئی نہیں، اس کی تلافی کی، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کی تلافی کی کوئی صورت ہو جائے تو اس کی تلافی کی دو تین صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں سے پہلی صورت تو نقصان دہ ہے، اس کو تو اختیار نہ کیا جائے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کیا اس کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کر معذرت کریں، وہی میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ آدمی پریشان ہوگا، اس نے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات کی ہے، کون سی غیبت کی ہے، کون سی میری غلط بات پھیلائی ہے، پریشانی۔ اگر یہ اس کو بات بتا دے گا، اس کو جا کر بات بتا دی جائے تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کر اس سے لڑنا شروع کر دے، میں نے میرے اندر یہ بات ہے نہیں، آپ نے کیوں بیان کی، یا تھی تو آپ نے کیوں بیان کی؟ تو یہ تو نقصان دہ صورت ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ ایک دوسری ہے، کیونکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ اللہ تمہارے کھاتے میں ڈال دے گا، غیبت کرنے والوں کے، اور تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ سب سے پہلے تو صورت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، یا اللہ تو اپنے فضل سے جس کی میں نے غیبت کی ہے، اپنے فضل سے یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اپنے فضل سے اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ یہ دعا اللہ سے کی جائے، یا اللہ میرے گناہ، یا اللہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں نہ ڈالے جائیں، میری نیکیاں اس کے کھاتے میں نہ ڈالے جائیں، اپنے فضل سے یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے۔ ایک صورت یہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا، آپ نے اس کی عزت کو پامال کیا، لوگوں کے ہاں اس کے وقار کو مجروح کیا۔ اب آپ کے ذمہ یہ لگتا ہے، آپ کے ذمہ یہ بات بنتی ہے کہ جن لوگوں میں آپ نے اس کی برائی بیان کی ہے، اس کی عزت کو مجروح کیا، آپ ان لوگوں میں جائیں اور جا کر ان کے سامنے اس کی صفائی پیش کریں، وہی فلاں بات میں نے فلاں شخص کے بارے میں کی تھی، لیکن وہ مجھے شاید غلط وہ بات ملی تھی، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس نے یہ بات نہیں کی، تو اس کی تعریف کی جائے تاکہ اس کی عزت نفس کو بحال کیا جائے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے منع فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ مَيْتًا لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کیوں کہ مردہ بھائی وہ اپنے آپ کو روکنے کا قابل نہیں ہے، روک نہیں سکتا۔ یہی مثال غیبت کیا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ آپ کو روک ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی کی غیبت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اس کے اگر یہ کام کریں، اس کے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کے جا کے تعریف کریں مجمع کے اندر، لوگوں کے اندر جن کے سامنے غیبت کی ہے، اگر پھر بھی آپ کی غیبت کی عادت نہیں چھوٹتی تو پھر اپنے ذمے صدقہ لگا لیں، صدقہ خیرات اپنے ذمے لے لیں۔ اگر میں نے آج کے بعد کسی کی غیبت کی تو میں 500 روپیہ صدقہ دوں گا، 100 روپیہ صدقہ دوں گا، جتنے بھی آپ منت مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اس وجہ سے جب بھی پھر آپ غیبت کریں گے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، تو آپ کی امید ہے یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ کیسے؟ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ زنا بہت بڑا فحشہ گناہ ہے، ہر شریعت کے اندر اس کو مذموم قرار دیا گیا، تو
غیبت اتنا بڑا کیسے اس سے سخت ہو گیا؟ تو محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے نا، وہ زنا کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور شریعت کے اندر جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس گناہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو آج ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے بڑی ہوئی ہیں، ہماری مجلس کوئی ایسی خالی نہیں ہوتی جس میں کسی کی غیبت نہ کی جائے، چاہے وہ ہماری گھریلو مجلسیں ہوں، ہماری بازار کی مجلسیں ہوں، مارکیٹ کی مجلس ہو، یہاں تک کہ مساجد مدارس میں ہم بیٹھ جائیں تو وہاں پہ غیبتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم غیبت کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب غیبت کو گناہ سمجھ کے نہ کیا جائے تو پھر یہ زیادہ پکڑ کا سبب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الغیبۃ اشد من الزنا، جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غیبت جیسے عظیم مہلک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔